جو آپ مچھلی ہفتے میں 2 دفعہ کھاتے ہیں نا، اس کے ساتھ آپ اومیگا 3 لیں، آپ کا ہارٹ اور برین کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی. میں تو اومیگا 3 اگر لینا شروع کرتی ہوں میری اسکن اتنی گلو کرتی ہے، میری اسکن میں ایسا چینج آتا ہے. میں تو آپ کو سیریسلی بتا رہی ہوں، اومیگا 3 تو اسکن کے لیے بھی ہے. کولیجن ہے یہ؟ نہیں، میں نے کہا کولیجن بھی لیں. اچھا کولیجن بھی، وہ کون سا؟ کولیجن پیپٹائڈ یا ہائیڈرولائزڈ لیں. اور میں تو خیر وہ لیکوڈ شارٹس بھی تو آتے ہیں، دیٹ از بیٹر اور دی کیپسولز؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یوزلی جو ہے نا کبھی کبھی لیکوڈ وغیرہ جو ہوتا ہے اس اچھی ہے، جو بھی آپ کے ابزارب ہو جاتا ہے، جو ہائیڈرولائزڈ ہے، پیپٹائڈ ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں. کچھ کولیجن آتے ہیں جن کی کوئی 5-6 کیپسولز آپ کو ایک ساتھ کھانی. کیپسولز وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا ایز لانگ ایز اٹ از آپ بائی ماؤتھ لے رہے ہو. اسکن کے اوپر اس کا مالیکیول بڑا ہوتا ہے، وہ ابزارب نہیں ہوتا. وہ بھی آفٹر 30 کے بعد کولیجن ایڈ کرنا ہے. کولیجن لینا چاہیے کیونکہ آپ کا کولیجن 1 to 3% کم ہو رہا ہوتا ہے. اسکن کے اوپر آپ ایسٹروجن کریم لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسٹروجن آپ کی اسکن کی پلمپنس، اور چونکہ ایسٹروجن کم ہو رہا ہے بڑھتی عمر کے ساتھ عورت میں، تو ایسٹروجن کریم آپ ضرور اپنی اسکن کیئر کا حصہ بنا لیں کیونکہ آپ کی پلمپنس رہے گی، ہائیڈریشن رہے گی، اندر سے جو آپ کی جھریاں آ رہی ہیں، اینٹی ایجنگ ہوتا ہے ایسٹروجن. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. خیر ہم کھانے پینے کی بات کر رہے تھے، کولیجن آپ نے لے لیا. اس کے ساتھ اگر آپ کے ماں باپ بزرگ گھر میں بیٹھے جو سن رہے ہیں، آپ خود جم جاتے ہیں، آپ مسل ٹریننگ جتنی مرضی کریں، ویٹ جتنی مرضی اٹھائیں، آپ کا مسل میس ایج کے ساتھ کم ہوتا ہے. کریٹین مونو ہائیڈریٹ جو ہے وہ 1 to 2 گرام عورتوں کو اور 3 سے 5 گرام. یہ مسلس کے لیے بھی ہوتا ہے؟ مسل پریزرو کرتا ہے یہ. اور بڑھتی عمر کے ساتھ مسل ہی کم ہوتے ہیں آپ کے. آپ کتنے ویٹ اٹھا لیں گی، کتنا آپ مسل بنا لیں گی. تو مسل کو پریزرو کرنے کے لیے پروٹین کھاتے ہیں آپ، کتنی میٹ کھا لیں گے آپ. کچھ لوگوں کو تو میٹ ہضم بھی نہیں ہوتا، ڈائجسٹ بھی نہیں ہوتا. آپ کریٹین مونو ہائیڈریٹ لینا شروع کر دیں. ٹھیک. شمانہ ایک اور ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا، یہ جو لڑکیاں بھی آج کل چھوٹی چھوٹی عمروں میں ڈائٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہارمونل چینجز آپ کو پتہ آ جاتے ہیں، موڈ سوئنگز رہتے ہیں لڑکیوں کو. یہ جو ڈائٹ کر لیتی ہیں جس میں کاربز ہٹا دیتی ہیں، پروٹین کی انٹیک بہت زیادہ کر لیتی ہیں، کہیں اس کی وجہ سے بھی تو یہ سب کچھ مسئلے نہیں آتے؟ جب بھی آپ کریش ڈائٹ کرتے ہیں، غلط ڈائٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے بال بھی گرتے ہیں، اسکن بھی خراب ہوتی ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے پھر PCOS کا بھی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کے ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں. آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے متوازن کرنی ہے. لڑکیاں تو یہ بھی کر رہی ہیں کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی اتنی خوبصورت شکل ہوتی ہے، معصومیت ہوتی ہے، جا کے پروسیجرز شروع کر لیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کا جو انفلوئنس ہے، یہ ہمیں ایک بہت غلط ڈائریکشن میں بھی لے کے جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا مردوں کو، موسٹلی جب مرد آتے ہیں پاس اور وہ کہتی ہیں آج موڈ نہیں ہے، تو ان کی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی میڈیکیشنز، کوئی ایسے منرلز، وائٹامنز جو ان کو کھانے چاہیے، جیسے مچھلیاں ہو گئیں یا پھر پرانز ہو گئے یا کوئی ایسے نٹس ہو گئے، کوئی ایسی چیز ان کو کچھ کھانی چاہیے یا کوئی منرلز کم ہے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ کے جو میں شوز بھی دیکھتی ہوں سارے یہاں پہ نیوٹریشنسٹ لوگوں کے، وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی منرل سپلیمنٹس. دیکھیں بائی ورڈ سپلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے سپلیمنٹ، وہ مین ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہے. جب عورت 40s میں ہوتی ہے تو اس کو یہ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور یہی میں اویئرنیس اسپریڈ کرتی ہوں کہ خالی عورت کا جو سیکشول ڈیزائر، سیکشول ڈسفنکشن ہوتا ہے، اس کو درد ہوتا ہے، یا پھر اس کو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی سیکشول ڈیزائر بھی کم ہو جاتی ہے اور پینفل ہوتا ہے اس کا، تو پھر وہ کیسے اس کا دل کرے گا جب کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی. ایک جب عورت انجوائے نہیں کرے گی، انجوائے نہیں کر رہی، اس کو پین ہوگی، اس کو ہارمونز کی ڈیفیشنسی ہے. تو مین ٹریٹمنٹ آپ نے ہارمونز ریپلیس کرنے ہیں، جسے BHRT بایورنٹیکل ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی کہتے ہیں. جو سپلیمنٹس کی آپ بات کرتے ہیں وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. آئسنگ آن دا کیک مطلب کہ آپ نے ایکسٹرا جس طرح ورزش کرتے ہیں، اپنا وزن اچھا رکھیں گے، ڈائٹ اچھی رکھیں گے، بیلنس ڈائٹ، جس طرح شیلاجیت وغیرہ ہو جاتا ہے، تھوڑے ٹیسٹوسٹرون کے لیول ہائی کر دیتا ہے، شتاوری ہو گیا، فلیکس سیڈ، چیا سیڈ، فائٹو ایسٹروجنز، جتنے نٹس ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو سائڈ بائی سائڈ دینی چاہیے فار ہیلدی لائف. شیلاجیت تو بونس کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بہت اچھی چیزیں کے لیے، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ مین سٹریم ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کا، کیونکہ اس ایج میں جب عورتیں، ایک تو نا ایموشنل کہ بندہ ہی نہیں پسند، بندہ نہیں پسند تو آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کا ایموشنل ٹراما چل رہا ہے. ایک آدمی آپ کا پارٹنر ابیوسو ہے، آپ خود فزیکلی ہیلدی ہیں، آپ بڑے اسٹرانگ ہیں، کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہے فزیکل یا میڈیکل ایموشنل، لیکن ہارمونل، لیکن ایموشنل آ جاتا ہے وہاں پہ، وہ تو ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف کاؤنسلنگ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جب فزیکل آپ کی پیریمینوپاز، مینوپاز میں پرابلم چل رہے ہوں تو ہم ان کو BHRT دیتے ہیں. ان کی ڈیزائر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں وہ کون سے منرلز ہے کیا؟ BHRT ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ایسٹروجن ہے،
اچھا. جو کہ امریکہ سے میں پاکستان لے کے آئی ہوں, جو ماشاءاللہ اللہ نے عزت رکھی ہے, میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے, پاکستان میں تھی ہی نہیں. اچھا. سو فرسٹ ٹائم اس کی آپ کہہ لو پائنیئر میں لے کر آئی ہوں. میں نے عورتوں کو بتایا ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ استعمال کریں تاکہ ان کا 40s کے بعد جو ہے اگر ان کو ٹریٹمنٹ سمٹمز آ رہے ہیں تو ان کا ٹھیک ہو جائے. Is this kind of medicine or something? میڈیسن ہے, دس از اے میڈیسن. ہارمونز ہیں, جو ایسٹروجن ہے ختم ہو رہا ہے, آپ نے ایسٹروجن کو واپس دیا, عورت دوبارہ فزیکلی فٹ ہو گئی. اس کے بعد And how much it cost? What you talking about the medicine? وہ USA کا ہے, تو اگر آپ پرائس پوچھیں گی تو ایکسپینسو ہے. لیکن ابھی میرا پلان, میرا مشن یہی ہے, کیونکہ آئی ایم ورکنگ وتھ سم آفیشیلس, کہ اس کو ہم اس لیول پہ لے آئیں کہ مینوپاز, پیری مینوپاز, یہ والے سارے ایشوز صرف امیروں کو تو نہیں ہونے نا, یہ مڈل کلاس کو بھی ہونے ہیں. How will they gonna afford? تو اس کی وجہ سے یہ انشاءاللہ ویری سون, دیٹس دا مشن آئی ایم ورکنگ ہے. یہ میں ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہی ہوں, کیونکہ ڈاکٹرز اور جو لوکل ہیں یہاں پہ تھا ہی نہیں نا. تو اگر وہ انٹرنیشنل کانفرنسز نہیں کر رہے, باہر جا کے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر رہے, تو آپ کی عورت 40s میں اتنی میزریبل ہوتی ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر چینجز کیا ہو رہی ہیں, فزیکل, ایموشنل. اس کو ہم ڈپریشن کا کہہ کے, رومیٹائڈ آرتھرائٹس کا کہہ کے, کینسرز کو ان کے رسک ہائی ہو جاتے ہیں, برین فاگ, عورتوں کے بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, نام بھولنا شروع ہو جاتی ہیں, ان کو یاد نہیں ہوتا ہم نے نماز کتنی پڑھی تھی. اور جو کام پہ پروفیشنل عورتیں اتنی فوکسڈ, اتنی برائٹ ہوتی ہیں, وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو فٹیگ ہے, ہم سوچ نہیں پا رہے, ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے. ہم پہلے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ سوچتے تھے, اتنے شارپ تھے, اور اب ہمیں دھندلا دھندلا. تو یہ جو دوائی ہے جس کے بارے میں آپ بتائیں, which is an American medicine, which is like for people it's expensive as well. تو اس کے جو ملٹی وائٹامنز یا کوئی ایسی چیزیں, یا اس کی اینٹی آکسیڈنٹس, جو بھی اس کی جو چیزیں ہیں, اس کے اندر صرف ایسٹروجن ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, مطلب یہ چیزیں کیا ہمیں ڈائٹ سے بھی مل سکتی ہیں؟ جی, فائٹو ایسٹروجنس, جس وہ والی ڈائٹس جن کے اندر ایسٹروجن پریزنٹ ہے, اور میں نے وہی بتایا ہے کہ وہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گی. اب وہ کون کون سی ہیں؟ جس میں ساری جتنی بروکلی, جتنی ہری سبزیاں, جو کروسیفرس سبزیاں کہتے ہیں, ہر رنگ برنگی سبزی جو آپ کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. لیگیوم, لینٹلز, انار, بیریز, گرین ٹی, ہر چیز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ایسٹروجن پریزنٹ ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ہیلپ کریں گے, وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کو سائڈ میں دینے. اور اس ایج کی خواتین کو سپلیمنٹ, آدمیوں کو بھی, لیکن ضرور لینے چاہیے. 4-5 میں سپلیمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ جو نیڈ ہوتی ہے نا ہمارے پروسیسڈ فوڈ ہے, اس سے ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی. آپ کتنے کے انڈے کھائیں گے کہ آپ کو جو ہے جا کے کتنا پروٹین کھائیں گے, کتنا براث کھائیں گے. ان عورتوں کے لیے تو ضرور بتا دیجیے جی, میں نے جن کے بارے میں یہ سوال کیا تھا کہ آج موڈ نہیں ہے, جن کے ڈیزائرز ہی نہیں ہے, اور وہ اپنے میاں کو بار بار انسلٹ کر رہی ہیں. ابھی دیکھیں, میاں انسلٹ فیل کرتا ہے پھر تو ان کے ریجیکشن ہے نا, ریجیکشن ہے ڈیفینیٹلی. پھر وہ اب اس کو ہم یہ کہیں گے وہ باہر جا کے کسی سے شادی کر رہا ہے, کسی کو پسند کر رہا ہے, تو فرسٹریشن تو ہو رہے گی نا اس کے اندر. گھر کی جو ہے آپ نے دروازے کی کنڈی لگا کے رکھنی ہے تاکہ باہر سے کوئی نہ آ سکے. بیسکلی یہ بات ہے کہ اپنی ہیلتھ کو آپ اچھا کریں. اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ آدمی کی طبیعت کیا ہے, آدمی نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں ایز اے وومن, ہماری ڈیوٹی کیا ہے, ہم نے اپنا وزن کم رکھنا ہے, ورزش کرنی ہے, سلیپ اچھی کرنی ہے, اسٹریس نہیں آنے دینا. آپ اسٹریس کو ایشواگینڈا اس طرح صبح کھاس پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. اسٹریس کم کرنا ہو, رات کو نیند نہیں آ رہی ہے, میلاٹونن لے سکتے ہیں. جو سپلیمنٹ آپ کو لینے چاہیے 40s کے بعد امپورٹنٹ ہے. وائٹامن D3, K2. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سن سے لیتے ہیں, میں سن سے نہیں لیتی کیونکہ مجھے اپنی اسکن بڑی پسند ہے اور فوٹو ایجنگ ہو جاتی ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ مجھے سن جو ہے بوڑھا کرے. تو اس کے لیے وائٹامن D3 with K2. ٹھیک ہے, اور why with K2? کیونکہ K2 جو ہے یہ وہ چیز ہے جو وائٹامن D کی ٹاکسسٹی نہیں ہونے دے گا. اچھا. کیونکہ وائٹامن ڈی اگر لیں تو ہائپر کیلسیمیا ہو جاتا ہے, کیلشیم جا کے پھر آپ کی بلڈ ویسلز میں کلاٹ کر سکتا ہے. اگر آپ جا کے ریگولرلی اپنا بلڈ ورک نہیں کرا رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹاکسسٹی نہ ہو, تو K2 جو ہے اس کو اس کی جگہ پہ رکھے گا, بونز کے اندر, بلڈ میں نہیں آنے دے, ویسلز میں نہیں آنے دے گا. اچھا. میگنیزیم گلائسینیٹ ایٹ بیڈ ٹائم ضرور لینا ہے. آپ کی انگزائٹی بھی ختم ہوگی, مسل اسپیزم ختم ہوں گے, آپ کو نیند بڑی اچھی آئے گی رات کو. اچھا, کتنی mg کی؟ یہ یوزلی 350-440 ہوتا ہے. میں کہتی ہوں فارمولے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کا ریگولر آپ نے رات کو سونے سے پہلے ایٹ بیڈ ٹائم میگنیزیم گلائسینیٹ. کوئی اچھا امریکن برانڈ لے لیں, یوکے برانڈ لے لیں, باہر کا امپورٹڈ کوئی لے لیں. دیٹ از پاکستان کا نام کیوں نہیں لیا آپ؟ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ آپ نے امریکن میڈیسن انٹروڈیوس کرائی, تو میں نے کہا آپ کی ریسرچ اچھی ہوگی. میگنیزیم گلائسینیٹ اگر یہاں پہ ملتا ہے آپ کو 2 نمبر نہیں ہے, کیونکہ میں جو BHRT یہاں پہ لے کر آئی ہوں نا, مجھے اس کا بھی بڑا خطرہ ہے کہ بہت جلد کہیں کوئی ریپلیکا, کوئی 2 نمبر. میرا ہی برانڈ, میرا برانڈ ہے ڈاکٹر شوانہ, میری اس پہ ڈاکٹر شوانہ DSM BHRT کا. میری ویب سائٹ ہے DR شوانہ, یعنی کہ ڈاکٹر شوانہ مفتی .com.
یہ مجھے ڈر پڑا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہارمون گھول گھول کے آپ کی سڑک پہ ہر جگہ بکھرے ہوں جس طرح اسکن کا حال خراب کر دیتے ہیں. اٹس ویری امپورٹنٹ. بالکل. میگنیزیم گلائسینیٹ آپ نے لے لیا, کوئی ہوم ورک کر لیں جو جینوئن, اور یہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ آپ بتا رہی ہیں ایٹ بیڈ ٹائم. اوکے ٹھیک ہے. اور اومیگا 3. ایک بریک لیں گے. شوانہ آپ میرے ساتھی ہیں کیونکہ آپ بڑے کام کی باتیں بتا رہی ہیں, خاص طور پہ امریکہ سے ہیں, ادھر نالج بھی بہت ہے ان کی, اور اسی کام پہ ان کی ریسرچ ہے, اسی پہ ایکسپرٹ ہیں. تو رہیے میرے ساتھ, شوانہ بھی ادھر ہی ہیں. ٹیک اے بریک.